بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار عالم کے ہم پر کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کی خواہش حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی کی۔ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس قدر مہربانی اور شفقت فرمائی کہ اس نے کم عرصہ میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دینے کے لیے بعض نادر مواقع، مناسب اوقات اور پسندیدہ شب و روز عطا کر رکھے ہیں، جن سے فائدہ اٹھا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کی رحمتوں، برکتوں اور نوازشوں سے اپنا دامن بھر سکتے ہیں۔ انہی مواقعوں میں سے ایک موقع شب برات کا ہے۔ اس شب کو شب نجات، لیلۃ الکفیر یعنی گناہوں سے رہائی پانے والی رات، لیلۃ الشفاعت یعنی شفاعت والی رات، اور لیلۃ المغفرہ یعنی بخشش والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ گویا یہ شب نجات ہے کہ جس میں گناہ گاروں کو بری کیا جاتا ہے اور ان کی بخشش اور عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار عالم سے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آج شب برات ہے، یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ جس میں مولا کریم اپنی شان کریمی کے صدقے بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آفتاب کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے اور کل عالم میں پھیل جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق میں فراخی چاہنے والا کہ میں اسے رزق وافر عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دلاؤں، ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق شب برات کی رات عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نیز اس رات قبرستان جا کر مردوں کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا سنت اور عبادت کا حصہ ہے۔ شب برات بجٹ والی رات ہے جس میں بندوں کی قسمت کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں آئندہ سال کی پیدائش اور وفات لکھی جاتی ہیں اور آئندہ سال کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ نیز حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی رات سال بھر کے تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت و حیات، نکاح و طلاق، خوشی و غمی، عمارت و غربت، عزت و ذلت اور عروج و زوال، غرضے کے بندوں کی قسمت کے متعلق تمام امور طے کیے جاتے ہیں۔ الغرض شب برات رحمتوں، برکتوں اور بخشش والی رات ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس رات رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گویا کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کے گناہوں کو دریائے رحمت کی روانی میں بہا کر لے جاتی ہے۔ یہ رات بلا شبہ گناہگاروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رب ذوالجلال کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس رات 10 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وہ 10 قسم کے بد نصیب لوگ مشرک، کینہ پرور، والدین کا نافرمان، جادوگر، ذخیرہ اندوز، سود کھانے والا، شرابی، چغل خور، زانی اور گستاخ رسول ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل ہونے سے بچائے۔ خلاصہ یہی ہے کہ شب برات سعادت، مغفرت، بخشش اور رحمت والی رات ہے۔ اس میں بندوں کو اپنے آقا و مالک حقیقی سے لو لگانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ آتش بازی کر کے اور پٹاخے چلا کر اس عظیم رات کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، اس رات اللہ کی رحمت، انوارات اور تجلیات عرش سے فرش پر آ رہی ہوتی ہیں اور ہم نیچے سے اوپر آگ برسا رہے ہوتے ہیں، گویا زبان حال سے اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بقول اقبال رحمہ اللہ، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔
اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدر کرنے اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔